السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 10 پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے درد بھرا پیغام نوجوانوں کے نام۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ آج کام کا دن ہونے کے باوجود عصر کی نماز کے بعد مسجد کے اندر جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے، اس مجلس کی بڑی اہمیت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ جو ہے وہ نیت کو دیکھتا ہے، اور جیسی نیت ویسی برکت۔ اور اللہ نے فرمایا سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 55 وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کیجئے، مومنوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، مومنوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے جن کے دماغ میں یہ ہے کہ ارے یہ سب کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، تو یہ قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہے۔ ہمارا اور آپ کا کام ہے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا، کانوں تک پہنچانا، دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے۔ کل قیامت کے دن ایسا ہوگا، ایک نبی ایسے آئیں گے جن کا ماننے والا ایک آدمی بھی نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کتاب الطب حدیث نمبر 57-52 وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، کل قیامت کے دن بہت سارے نبی آئیں گے، ایک نبی ایسے ہوں گے جن کا ماننے والا ایک آدمی بھی نہیں ہوگا۔ تو ہم اور آپ تعداد کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں، نروس ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ہاں کوالٹی چلتی ہے یا کوانٹیٹی چلتی ہے بھائی؟ آج کل لوگ بولتے ہیں نا ہماری تعداد زیادہ ہے۔ پوری دنیا میں کرسچن لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو وہ دھرم پسند ہے کیا؟ 1400 سال پہلے ہی اللہ نے اس دھرم کو ختم کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے ہاں کوالٹی چلتی ہے، کوانٹیٹی نہیں چلتی۔ اللہ کے ہاں ابراہیم علیہ السلام جیسے صرف ایک آدمی کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا کا جو نظام چل رہا ہے وہ مسلمانوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ اللہ کرنے والا اس دنیا پر جب تک رہے گا، اللہ اللہ کرنے والا اس دنیا میں جب تک کوئی بچے گا، اللہ آسمان و زمین کو باقی رکھیں گے۔ اس لیے ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا۔ جتنا بھی شکر ادا کرے بہت کم ہے۔ آج میرا عنوان ہے نوجوانوں کے نام۔ ہمارے بزرگ حضرات سوچ رہے ہوں گے ارے مولوی صاحب ہم لوگ بھی تو آئے ہوئے ہیں، تو ہم لوگ چلے جائیں اٹھ کے؟ جی نہیں، نوجوانوں کو اچھا نوجوان بنانے میں بزرگوں کا ہی ہاتھ ہے۔ یاد رکھیے گا، نوجوانوں کا ہاتھ، بزرگوں کا ساتھ، تب بنے گی بات۔
اگر بزرگ حضرات نوجوانوں کو ساتھ میں لے کے نہیں چلیں گے تو مسائل پیدا ہو جائیں گے، اور نوجوان لوگ اگر بزرگوں کو لے کر نہیں چلیں گے تو وہ کہیں کے بھی نہیں بچیں گے۔ اس لیے میں ایک جملہ اور جوڑتا ہوں کہ نوجوانوں کا ہاتھ، میں ایک جملہ اور جوڑتا ہوں، نوجوانوں کا ہاتھ، بزرگوں کا ساتھ، تب بنے گی بات، پھر ملے گا دال بھات۔ یہ دال بھات ہم لوگ کے علاقے کی زبان ہے، بہار کی طرف کی، یعنی دال جانتے سب لوگ، بھات سمجھتے، بھات چاول کو بھات بولتے، یعنی جب ہم اور آپ اس طرح مل کے کام کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ میں ایک جملہ اکثر بولتا ہوں، دعوت سے دعوت ملتی ہے۔ میں ایک جملہ اکثر بولتا ہوں، دعوت سے دعوت ملتی ہے، مطلب دعوت و تبلیغ کا کام کیجئے تو کھانے پینے کی دعوت بہت ملتی ہے۔ ملتی کہ نہیں ملتی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ نوجوانوں سے مجھے بات کرنی ہے۔ ماشاءاللہ کچھ نوجوان بہت اچھے ہیں، چہرے پر دیکھ لیجئے داڑھی ہے، نورانی چہرہ ہے ماشاءاللہ۔ نوجوانوں میں بہن بھی ہے ماشاءاللہ، برقعے میں ہے، کیا کہا جائے، الحمدللہ نماز کی بڑی پابند ہے، دین اسلام کا بڑا جذبہ ہے۔ آئیے میں بات کروں، 2018 کی بات ہے، جھارکھنڈ کے اندر پاکوڑ ایک جگہ ہے، وہاں کی رہنے والی ہے نشاط فاطمہ۔ نشاط فاطمہ اپنے اسکول میں نمبر 1 ہے۔ بہنوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، کچھ بہنیں جو ہیں جو بھاگ گئی ہیں دوسروں کے ساتھ اور وہ حجاب اور نقاب نہیں کرتی ہے۔ حجاب تو سمجھیے گا، نقاب مطلب چہرے کا بھی۔ نشاط فاطمہ اپنے کلاس میں اور اپنے اسکول میں نمبر 1 ہے۔ 360 کلومیٹر دور پاکوڑ سے رانچی، جو جھارکھنڈ کی راجدھانی ہے، اس اسکول میں وہ پڑھتی ہے اور اپنے اسکول میں نمبر 1 ہے۔ جب نمبر 1 ہے تو گولڈ میڈل ان کو ملے گا، اور گولڈ میڈل کے لیے ان کا نام پکارا جا رہا ہے، نشاط فاطمہ۔ ہماری اور آپ کی بیٹی ہوتی تو اسکول والوں نے کہا کہ اسکول کا جو ڈریس ہے اس ڈریس میں ان کو انعام لینا پڑے گا۔ جب نشاط فاطمہ کا نام آیا اور پہلا نام آیا، جب وہ اسٹیج پر پہنچی تو وہ حجاب میں بھی تھی اور نقاب میں بھی تھی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ حجاب میں بھی تھی، حجاب مطلب پورا برقع، نقاب مطلب چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہے۔ اسکول والوں نے کہا کہ ہم آپ کو پہلا انعام نہیں دیں گے جب تک کہ آپ اپنا حجاب اور نقاب نہیں اتاریں گے۔ ہماری اور آپ کی بیٹی ہوتی تو، میری اردو ذرا لو لیول کی ہے، میری بیٹی آپ کی بیٹی ہوتی تو اس کو پہلا انعام مل رہا ہے، وہ بھی سب کے سامنے، وہ بھی انگلش میڈیم اسکول ہے، گولڈ میڈل مل رہا ہے۔ ہم اور آپ کیا کرتے؟ حقاً ایمانداری بولیے گا، بیٹیا پہلا انعام لینا ہے، 2 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے اتار لو نا۔ آج ہماری کچھ بہنیں ایسی ہیں، گھر میں ماشاءاللہ برقعے میں ہے، حجاب میں ہے، نقاب میں ہے، گاؤں سے جیسے نکلی سیدھا اندر رکھ لیا، اسٹیشن پر ہے اندر رکھ لیا۔ بھابھی ہے، کتنی اسکول ٹیچر ایسی ہیں ماشاءاللہ، ظاہری طور پر بڑا دکھا رہی ہیں، لیکن آپ دیکھیے باہر، اچھا یہی تھی کا؟ یعنی پردہ جو ہے وہ باپ کے ڈر سے، بیٹے کے ڈر سے، بھائی کے ڈر سے، اللہ کو ایسا پردہ پسند نہیں ہے۔ پلیز ایسا پردہ مت کیجیے۔ اللہ والا پردہ تو وہ ہے کہ گھر میں بھی پردہ، اسٹیشن پر بھی پردہ، مارکیٹ میں بھی پردہ۔ اب ایسا نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو پردہ۔ کچھ لیڈیز کو آپ دیکھیے گا مولوی صاحب سے لمبا پردہ کرتی ہیں، اب کیا معلوم مولوی صاحب سے کاہے کرتی ہیں، ہم کو پتہ نہیں۔ اب آپ لوگوں کو تجربہ ہے کہ نہیں یہ پتہ نہیں۔ داڑھی والے سے لمبا کرتی ہیں، اور جن کے پاس داڑھی نہیں رہتی ان سے کرتی ہی نہیں ہے، دیکھیں ہیں کبھی؟ مولانا لوگوں سے بھی لمبا کرتی ہیں، کاہے؟ اب اس میں کسی نے دوسرا مذاق کر لیا، لیکن میں وہ نہیں بولوں گا۔ اشارہ اگر آپ لوگ سمجھ گئے تو سمجھ گئے، سمجھ گئے اشارہ، نہیں سمجھے تو کھولوں گا نہیں۔ دیکھیے وہ شیخ صاحب پہلے سمجھ گئے، شیخ عبید اللہ محمدی صاحب۔
سمجھ گئے؟ نشاط فاطمہ کا جب نام آیا وہ اسٹیج پر آئی اور اسکول کے مینجمنٹ نے کہا آپ کو برقع اتارنا ہے، تو اس لڑکی نے کیا کہا؟ سن لیجئے گا، میرا حجاب، میرا نقاب میرے لیے گولڈ میڈل ہے، میرے لیے گولڈ میڈل ہے، میں اس کو نہ اتار سکتی ہوں نہ کچھ کر سکتی ہوں. اور اپنا پہلا انعام لیے بغیر، گولڈ میڈل لیے بغیر 360 کلومیٹر دور رانچی سے پاکور واپس چلی آئی، گولڈ میڈل نہیں لیا. میں نشاط فاطمہ جیسی بہنوں کو سلام کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں. لیکن اسی میں سے کچھ بہن ہیں جو کالج میں پڑھتی ہیں، دیکھیے دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. گھر بسا لیا ہے، کیا چیز کے لیے گھر بسایا؟ بہترین کھانے کو ملے گا. کیا چیز کے لیے گھر بسایا؟ گاڑی میں گھومنے کو ملے گا. ہم نے اور آپ نے اپنے بیٹوں کو نہیں پڑھایا اور نہ پڑھا رہے ہیں، بیٹیوں کو بہت پڑھا رہے ہیں. تو جب بیٹیاں پڑھیں گی ان کے برابر کا کوئی نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ وہ بھاگیں گی، بھاگیں گی. لیکن میں سلوٹ کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں ایسی بہنوں کو جنہوں نے اپنے اسلام کو بچا کر کے رکھا ہے. کیا بیان کروں؟ کچھ نوجوان بہت اچھے ہیں، کچھ نوجوان ذرا بگڑے ہیں. یہ جملہ میں اکثر کہتا ہوں، کان میں بالی، ہونٹوں پہ لالی اور منہ میں گالی. آپ دیکھ لیجئے کچھ نوجوان یہ کان میں بالی کاہے پہنتا ہے؟ آپ میں سے کوئی ہے جو کان میں بالی پہنے ہوا ہے؟ لیکن کان میں بالی پہنتے کہ نہیں پہنتے؟ تو کان میں بالی لیڈیز پہنتی یا جینٹس؟ مجھے یہ تو سمجھ میں نہیں آیا، مجھے یہ تو سمجھ میں نہیں آیا. بالی میں جینٹس اور لیڈیز پینٹ شارٹ میں مرد. آ رہے سمجھ میں؟ ہماری بوڑھی ماتا بھی پینٹ شارٹ پہن نہیں ہے. ارے ہماری مطلب ہے، دیکھے کہ نہیں، بوڑھی ماتا پینٹ شارٹ پہن نہیں ہے. سبحان اللہ. آج ہمارے بزرگوں کا آپ دیکھیے وہ بھی پینٹ شارٹ پہن رہے ہیں، لیکن میں پینٹ شارٹ کے خلاف نہیں ہوں. اب کرتا پاجامہ اپنا چلا گیا جو انڈین ڈریس تھا. اب کوئی یہ فضیلت والی بات نہیں ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کا جب واقعہ پڑھتے ہیں تو اس میں قمیص کا لفظ آتا کرتا، تو اس کا مطلب اپنا انڈین کرتا اس کی بڑی اہمیت ہے. اور پیجامہ، انڈین کرتا اور پیجامہ بہت سیف ہے. کیوں؟ آپ کہیں بھی بھاگ سکتے ہیں، نکلے گا نہیں. جبہ پہن کے بھاگ کے دکھائیے، جبہ پہن کے پھٹپھٹیا پر بیٹھ کے دکھائیے، ہے کہ نہیں؟ اب میں آ رہا ہوں دھیرے دھیرے، کان میں بالی کی طرف آ ہی گیا. کچھ نوجوان بگڑے ہوئے ہیں. اب دوسرا حصہ تو آپ خود ہی سمجھ گئے کہ جب مولوی صاحب کان تک پہنچ گیا تو اب سر میں گھس جائیں گے. حافظ فیروز صاحب آئیے نا، آئیے بیٹھیے. آج ہمارے کچھ نوجوانوں کے بال آپ دیکھ لیجئے، ان کے بال کے جو کٹ ہے نا، کٹ، اللہ کی پناہ. ابھی میرے پاس کئی لسٹ ہے اور میں پورے پکچر کو ملاتے رہتا ہوں، اس لیے میں پہلے آپ کو بول دیا میری اردو ذرا خراب ہے، اس کی طرف بالکل مت جائیے گا. لیکن جو پیغام دے رہا ہوں وہ پیغام الحمدللہ صحیح ہے. کچھ نوجوانوں کے بال کے کٹ، کچھ نوجوانوں کے بال کے کٹ بچپن ہی سے ایسے کٹ ہیں کوئی حساب ہی نہیں. رسل کو آپ لوگ جانتے ہیں؟ رسل، رسل کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ ارے آئی پی ایل میں کلکتہ نائٹ رائڈر کی طرف سے رسل، دیکھیں یہ بابو کو معلوم ہے، یہ ببوا جانتے ہیں. رسل بال کو کر دیتے ہیں مسل، یعنی چھکا مارتے ہیں صرف، صحیح ہے نا؟ اور ان کا بال آپ دیکھیے گا یہ چاروں طرف سے کاٹ کے بیچ میں اٹھائے ہوا ہے. ہمارے بچے بھی ویسے ہی بال رکھ رہے ہیں. میں ایسے کٹ کو پکچر میں جب ملایا تو سور کٹ نکلا. اب مولوی صاحب کیا بولے؟ حدیث میں جب ملایا تو یہ قضا نکل گیا. صحیح بخاری کتاب اللباس حدیث نمبر 5920. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہی عن القضاء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کرنے سے، قضا مطلب کچھ بال کو کاٹا کچھ کو چھوڑ دیا، ایسا بال کاٹنے سے منع فرمایا ہے. اور اپنے یہاں خود ماں جاتی ہے سیلون میں جاتی ہے اور بولتی ہے کہ میرے بیٹے کو ایسا کٹ کاٹ کے دینا، ہے کہ نہیں ہے؟ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟
ابو سفیان ماشاءاللہ بیٹا. دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے بچے سب آئے ہوئے ہیں الحمدللہ. ڈوری مون, موٹو پتلو, یہ سب چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں بھائی. میں ان کو سلام کرتا ہوں, سلوٹ کرتا ہوں. انہوں نے وقت لگایا مسجد میں. یہ مسجد میں آ کے روئیں چلے گا, اگر یہ آ کے نہیں روئیں گے تو آئندہ مسجد کی حفاظت کرے گا کون؟ تو میں مسجد کے متولی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں, ریکویسٹ, کہ ان بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ مٹھائی کھلائیے. یہ چھوٹے چھوٹے گیم چھوڑ چھوڑ کے مسجد میں آئے ہوئے ہیں, اپنا وقت نکالا ہے. اور نوجوان لوگ جو اتنی تعداد میں آئے ہوئے, انہوں نے بھی اپنا وقت نکالا, وہ ہے موبائل. اب سمجھ گیا میں کہاں سے کہاں جا رہا ہوں. کان میں بالی سے نکالا, سر پہ پہنچایا, اب ہاتھ میں لے کے آ گیا. چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رونا بند, اور بڑے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رات بھر سونا بند. وہ سوئیں گے نہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اور آپ اپنے امام پر بہت کڑی نگاہ رکھتے ہیں کہ امام صاحب کہاں گئے. اللہ کی قسم کہتا ہوں, اگر ہم اور آپ اپنے بیٹے پر, بیٹی پر, جورو پر, بہن پر, ماں پر, سب پر اگر نگاہ رکھیں کہ 10 بجے کے بعد لیٹ کیوں آئے, تو سب سدھر جائیں. امام صاحب سدھرے ہوئے ہیں ہی, تو آپ کاہے کو ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ صحیح میں. اب وہ آدمی پیچھے پڑا ہوا جو فجر میں کبھی آتا نہیں. ہاں, وہ آدمی پیچھے پڑا ہوا جو فجر میں کبھی آتا نہیں. ایک دن آ گیا تو گھڑی دیکھ رہا ہے, امام صاحب کیوں نہیں آئے؟ جتنے مصلی اتنے متولی, اپنے یہاں ہی چل رہا ہے. جتنا نماز پڑھنے والا سب متولی بنا بیٹھا ہے. کام چلے گا؟ کام نہیں چلتا ایسے میرے بھائیو, کام نہیں چلے گا. خیال رکھیے, خیال رکھیے, تب ہو پائے گا. تو میں ہاتھ کی طرف آ گیا. موبائل کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے, ہماری نئی نسل برباد ہو رہی ہے, ہماری بہن بھی برباد ہو رہی ہے اس کے غلط استعمال سے, اور ہمارا بھائی بھی برباد ہو رہا ہے اس کے غلط استعمال سے. آج جو لنک جڑ جاتا ہے یہ موبائل سے تو جڑ رہا ہے. کتنے نوجوانوں سے بات کیجیے, ارے کچھ اپنی بہن دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, مولوی صاحب بالکل غلط ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ان کو بولیے کہ پلیز آپ اپنا موبائل دکھائیے, کتنے گرل فرینڈ کا نمبر ہے. کوئی موبائل یہاں جمع کریں گے؟ کوئی دیں گے؟ نہیں دیں گے. معلوم ہے اس کے اندر ہے, وہ ایسا ایسا اندر گھسا گھسا کے رکھے ہو, کوئی حساب ہی نہیں. وہ تو رب جانتا اور وہ جانتے ہیں. اور تنہائی کے جو گناہ ہیں, جس کا رب کے ساتھ مسئلہ ہے, اس سے بڑا گواہ کون ہو سکتا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا, سورہ الگ سورہ نمبر 96 آیت نمبر 14. کیا وہ نہیں جانتا کہ رب اس کو دیکھ رہا ہے؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر میرا رب دیکھ رہا ہے. اس لیے میرے بھائی اور نوجوانوں سے کہتا ہوں, آپ جو اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں, وقت کی بڑی اہمیت ہے. وقت ہی سب کچھ ہے, گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. جوانی کا جو پیریڈ ہے نا, وہ گولڈن پیریڈ ہے. کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں, کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں, جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں. بوڑھے ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ وقت پیری گرگ ظالم می شوت پرہیزگار. بڑھاپے کے وقت تو ظالم بھیڑیا بھی سدھر جاتا ہے. سدھرتا کہ نہیں سدھرتا؟ اب جب بچپنا ہے ہمارا, اور جیسے ہم 55 میں چلے گئے تو پھر دوبارہ ہم بچپن میں چلے جاتے ہیں, کچھ بچتا نہیں. تو یہ جو گولڈن پیریڈ ہے جوانی کا, اس کو ہمیں اور آپ کو صحیح کام میں لگانا, ورنہ بڑھاپے میں کچھ نہیں ہوتا. کس کے پاس لائسنس ہے کہ بڑھاپے تک زندہ بھی رہے گا؟ اس لیے میرے بھائیو, میں 1-2 مثال اور دینا چاہتا ہوں, اس کے بعد بات ختم کروں گا. نوجوان ہو تو وہ جو یوسف علیہ السلام کی طرح رہے. کیا جوانی ان کی گزری ہے. پورے قرآن مجید میں ایک سورہ ہے, سورہ کا نمبر کیا ہے؟ 12. سورہ یوسف, سورہ نمبر 12, آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 29 کے درمیان پڑھیے. یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے. آج ہم اور آپ کریم لگا لگا کے تھک گئے. تھک گئے کہ نہیں تھکے؟ بہترین کریم کا نام بتائیے.
خان صاحب بہت پرچار کرتے ہیں، اب خان صاحب کا نام نہیں لوں گا، اب آپ میں سے کوئی خان صاحب بیٹھے ہوں گے تو کہیں میرے اوپر غصہ نہ ہو جائیں صحیح ہے کہ نہیں؟ خان صاحب پرچار کرتے ہیں اس کا، کون سا کریم آ رہا ہے، اور ہماری بہنیں بیوٹی پارلر میں جا رہی ہیں خوبصورت بننے کے لیے، کاش کے اخلاق سے خوبصورت بن جاتی، اپنے ویوہار سے خوبصورت بن جاتی، اپنے برتاؤ سے خوبصورت بن جاتی۔ چہرے پر آپ لاکھ لگا لیجئے، دل اگر کالا ہے تو اوپر سے کچھ بھی، میرا رب صورت کو نہیں دیکھتا بلکہ میرا رب سیرت کو دیکھتا ہے، دل کو دیکھتا ہے، اس لیے دل کو اچھا بنائیے۔ آج کل ہم اور آپ دل کے حساب سے چلتے ہیں، جبکہ ہمیں اور آپ کو دین کے حساب سے چلنا چاہیے۔ آئیے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو لے لیجیے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوبصورت ہیں، آدھی دنیا کی خوبصورتی ملی ہے، ان کی امی بھی بڑی خوبصورت ہے۔ اب بھائیوں کے درمیان حسد اور جلن ہے، یہ بڑا پیغام ہے کہ جلنے والے اپنے ہی میں سے ہوتے ہیں، اور بڑا پیغام ہے جو جلتا ہے اللہ اس کو جلا دیتا ہے۔ سب اپنا اپنا نصیب لے کر آتا ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام عزیز مصر کے گھر پر ہیں، زلیخا کہا جاتا ہے، اب خوبصورت تو ہیں ہی۔ اب دیکھیے ایک چیز اور ہے، میں مثال کے ذریعے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ لوہا ہے اور یہ چمبک ہے، چمبک کو آپ نے دیکھا ہے؟ چمبک والا میگنیٹ ہے چمبک، تو لوہا اور چمبک کو اگر قریب کیجئے گا، سٹائیے گا تو دونوں سٹے گا یا دونوں ہٹے گا؟ تو یہ عورت اور مرد کا بھی مسئلہ ایسے ہی ہے، جائز طریقے سے سٹیے گا تو نکاح ہے، اور ناجائز طریقے سے سٹیے گا تو زنا ہے۔ تو لوہا اور چمبک والا مسئلہ ہے، لاکھ آپ کوشش کیجئے کہ دونوں کو الگ رکھیں، لیکن الگ ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ مرد ہی یا لڑکا ہی مار کھاتا ہے، جب بھی کوئی مسئلہ ہوا مار اسی کو پڑتی ہے، جبکہ لوہا اور چمبک کا والا مسئلہ ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام گھر پہ ہیں، زلیخا نے دروازوں کو بند کر دیا، وقالت حیت لک، اور کہا میرے ساتھ غلط کام کرو۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ کی پناہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نوجوانوں کے نام بڑا پیغام ہے، کچھ نوجوان بولتے ہیں میں تو ایسا ہوں، میری اتنی گرل فرینڈ ہے، وہ بولتی ہے میرے اتنے بوائے فرینڈ ہے، اور شادی سے پہلے ہی سب شادی کے لائق نہیں بچے ہیں، ہے ہی نہیں، سب ختم ہو گیا ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو آفر خود ہی مل رہا ہے، خوبصورت بھی ہیں، سیٹھانی خود ہی دعوت دے رہی ہے، اب آپ ہی بتائیے اس میں تو کسی کے پھنسنے کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، لیکن کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا۔ نوجوانوں کے نام یہی پیغام ہے، اوپر والا دیکھ رہا، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو، اگر میں کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی ماں کے ساتھ، کسی کے اس کے ساتھ غلط کام کرتا ہوں تو یہ زنا ہو سکتا، قرض ہو جائے، اور قرض ہم سے کہیں آئندہ چکا نہ لیا جائے، ہو سکتا ہے، سمجھ گیا نا؟ اس لیے میرے بھائی، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے بھاگے اور یہ پیچھے پیچھے بھاگی۔ دروازے پر جب پہنچے، قمیص کا لفظ آیا، کرتے کو پکڑ کے پیچھے کھینچا اور کرتا پھٹ گیا، قمیص کا لفظ آیا۔ اس لیے میں اس سے دلیل پکڑتا ہوں، قرآن کے حساب سے قمیص پہننا، کرتا پیجامہ اچھا ہے، پیجامے کا لفظ تو نہیں، قمیص، تو پکڑ کے کھینچا اور پھٹ گیا۔ دروازے پر دونوں پہنچ گئے، تو جو آدمی تھا، دربان تھا، اس نے کہا، اور وہ آدمی بھی پہنچ گیا جو بادشاہ تھا، یا بادشاہ کا وزیر خزانہ تھا عزیز مصر، وہ بھی آ گیا، اور وہ بہت بھولی بن گئی، اور اس نے کہا کیا خیال ہے؟ دیکھیے گا عورت کا، وہ اپنی چال آخر دم تک چلتی ہے اور اپنے جال میں پھنسا لیتی ہے، اکثر ایسا ہوتا۔ وہ چلی اور کہا کیا خیال ہے جو آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے اس کو سخت سزا ملے یا جیل میں بند کر دیا جائے؟ اب وہاں اگر ہمارے اور آپ کے جیسا آدمی ہوتا، بدھو آدمی، اگر ہمارے اور آپ کے جیسا بدھو آدمی ہوتا تو کیا کرتا؟ پہلے اسی کی پٹائی کرتا، جیسا ہو رہا ہے پٹائی ہو جاتی۔ لیکن وہ عقل مند آدمی تھا، اس نے کہا کہ اب اس کی تحقیق ہونی چاہیے، تبھی کسی نتیجے پر جائیں گے۔
ایک جو دربان تھا اس نے کہا بہترین مسئلہ ہے، کرتا آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے وہی فیصلہ ہو جائے گا۔ آگے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامنے سے ہی پھاڑ دیا ہے اپنے بچاؤ کے لیے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب وہ بھاگے ہیں اور اس نے پیچھے ٹان کے پھاڑ دیا ہے۔ تو دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اس کا مطلب برائی کے لیے پہل کبھی کبھی عورت بھی کر سکتی ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے شرم کا بھی دائرہ دے رکھا ہے، لیکن ہوتا ہے کبھی کبھی۔ تو سماج میں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو اور جہاں بھی آپ کو لگے لنک مطلب دونوں کا کچھ چل رہا ہے، فوراً شادی کرا دیجئے۔ سید ہیں ہم تو زکات وکات کھاتے نہیں کھلاتے ہیں، واہ رے واہ، اور اتنا بڑا جو مسئلہ ہو رہا ہے تو کتنے لوگ بہت بھروسہ کر لیتے ہیں، میری بیٹی تو لاکھوں میں ایک ہے۔ ارے بھیا کب کہا ایک ہے؟ کیا پرانی دشمنی آپ نکالنا چاہتے ہیں؟ میری بیٹی پر آپ نگاہ رکھتے ہیں؟ آج کل لوگ خیر خواہ لوگوں کو ہی ایسا بولتے ہیں۔ اچھا میرا بیٹا ہی آپ کو دکھتا ہے کیا؟ اتنے میں کچھ نہیں، ارے ذرا دیکھ لیجئے نا، کچھ آنکھ ادھر ادھر مار رہا ہے، پیارا اندر، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ پھر جب بھاگ کے کورٹ میں شادی کر لیتے ہیں تو اب ادھر اوہو ناک کٹ گئی، میں بولتا ہوں ناک ہی نہیں ہے۔ اب حافظ صاحب بولیں گے ارے مولوی صاحب کو کہاں سے لے کے چلے آپ، بولے ناک ہی نہیں ہے، جبکہ سب لوگوں کی ناک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سونگھنے والی ناک نہیں ہے، ورنہ سونگھنے والی ناک پہلے سے سونگ لیتی ہے، کچھ نہ کچھ ہو رہی ہے ہلچل، اور آنکھ تیسری آنکھ بھانپ لیتی ہے کہ جلدی سے باندھ دو ورنہ اور مسئلہ گڑبڑ ہو سکتا۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ایک ہی علاج ہے، چپ چاپ، زیادہ کچھ نہیں پھیلانا الانا، پردے میں السلام علیکم وعلیکم السلام، لیپا پوتی ختم، چٹ منگنی پٹ بیا۔ یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف عارضا ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ یوسف علیہ السلام کو بیچارے کو جیل میں جانا پڑا، انہوں نے تو کہا یہ سب کیا نہیں، جیل چلے گئے، 9 سال تک جیل میں رہے، 3 سے 9 سال تک۔ جب جیل سے نکلنے کا وقت آیا تو بادشاہ نے بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا کے لے، کیونکہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں ہم نہیں نکلیں گے جب تک کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، بڑے خوبصورت تھے۔ بولے نکلو، بولے نا میرے بھائیوں بڑا پیغام ہے کہ جن کے لاڈلے کو اور پیارے کو ناحق جیل میں بند کیا گیا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل یوسف علیہ السلام آگے نکلیں گے تو آپ کا بیٹا اور آپ کا پیارا اس سنت یوسفی کو زندہ کرتے ہوئے پیچھے پیچھے تو رہے گا۔ صبر سے کام لیجئے۔ یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، اور اتنا صبر کیا کہ ان کی آنکھ روتے روتے سفید ہو گئی، اور انہوں نے اپنی شکایت اللہ کے دربار میں رکھ دی۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 86۔ میرے رب میں اپنی شکایت اور اپنا دکھ درد بس تجھے ہی سنا رہا ہوں، اس لیے جن کے لاڈلے اور پیارے کو ناحق جیل میں بند کر دیا گیا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حوصلے سے کام لیجئے۔ یوسف علیہ السلام بھی جیل سے نہیں نکلے، کہا جب تک پوری صفائی نہ ہو جائے۔ ان عورتوں نے کہا، اور خاص طور پہ زلیخا آئی اور کہا الان حسس الحق انا راودته عن نفسی وانه لمن الصادقین، ارے حق واضح ہو گیا، میں نے ہی بہلایا پھسلایا تھا، یہ تو بڑے سچے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ 9 سال ناحق جیل میں رہنا پڑا، یہ الگ بات ہے کہ آج 30 سال 25 سال 22 سال ناحق جیل میں رہنا پڑتا ہے، سپریم کورٹ سے آرڈر ہوتا ہے بھائی ان کے اوپر کوئی الزام نہیں، 22 سال کون واپس کرے گا؟ میرے بھائیو یہ دنیا مومنوں کے لیے جیل ہے اور کافروں کے لیے کھیل ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صبر سے کام لیجئے۔ ایک نوجوان کا واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ ایک نوجوان ہے موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے ہیں کہ ان کا واقعہ اللہ نے پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ بیان کیا ہے، اور لمبا لمبا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے، بس میں مختصر بیان کروں گا ان کی جوانی کا واقعہ، کیونکہ ماشاءاللہ سب نوجوان ہیں الحمدللہ۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 15 16 سے 28 تک پڑھیے مختصر۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہیں، میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں آپ سوشل ورکر بنیے، سوشل ورکر، لوگوں کے کام آئیے،
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گھوم رہے ہیں، دو لوگ لڑ رہے ہیں. آج اپنے یہاں کیا ہوتا، دونوں لڑ رہے ہیں، کلک کر لیا، اچھا ہو رہا ہے، خوب اچھی چل رہی ہے فائٹنگ، اچھا دھل رہا ہے. دو لڑ رہے ہیں اور تیسرا ویڈیو بنا رہا ہے کہ نہیں اپنے یہاں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا دونوں لڑ رہے ہیں، ایک ان کی قوم کا تھا، ایک فرعون کی قوم کا تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اس نے، ان کی قوم والا. فَوَقَّذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ کا گھونسا، موسیٰ کا گھونسا، موسیٰ کا گھونسا. کتنے طاقتور رہے ہوں گے. آج ہمارے نوجوانوں کی حالت کتنی پتلی ہے کہ اگر ہمارے بزرگ حضرات ان کو پکڑ لیں ان کی سٹھی گم ہو جائے گی. اب بولیں گے ارے مولوی صاحب اتنا کمزور آپ نے بنا دیا. ہم کیا کریں بھائی، آپ ڈرگس پی رہے ہیں، ہمارے کچھ نوجوان گولی کھا رہے ہیں، سوئی گھسا رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، موٹے موٹے چشمے ان کے آنکھوں پر ہیں، رات رات بھر موبائل کی وجہ سے، ہے کہ نہیں ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے بزرگوں کو دیکھیے، آنکھ پر چشمے نہیں الحمدللہ. اور ماشاءاللہ انہوں نے پرانی روٹی کھائی ہے، گیہوں اور جو کھایا ہے، اور ان کا جو یہ ہے نا یہ پٹھا بڑا مضبوط ہے کہ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کا گھونسا بھی ویسا ہی تھا. فَوَقَّذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور اپنی پارٹی والی کا سپورٹ کیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور اپنے جو پارٹی والے تھے ان کی طرف کو ان کا سپورٹ کیا اور سامنے والے کو ایک گھونسا مارا. جیسے گھونسا مارا وہ ختم ہو گیا. کہا یہ شیطان کی طرف سے، وہ تو مارنا نہیں چاہتے تھے. اب لیکن کتنا بھاری گھونسا رہا ہوگا، کتنا ہاتھ بھاری رہا ہوگا، اللہ کو معلوم. مار دیا، ایک ہو گیا. پھر دوسرے دن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہیں، گھوم رہے لوگوں کے سپورٹ کے. پھر دیکھا وہی آدمی جو ان کی قوم کا اب دوسرے آدمی کے ساتھ لڑ رہا ہے، فرعون کے. پھر بلایا. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو جلالی آدمی ہیں ہی، بہت سخت. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا، غور سے ذرا دیکھا ہوگا، رے کل تو ہی لڑ رہا تھا اور آج بھی تو ہی لڑ رہا ہے، اس کا مطلب تیرے اندر ہی مسئلہ ہے. اب یہ ڈر کے مارے کانپتے ہوئے اس نے خود ہی کہہ دیا، موسیٰ کل آپ نے ایک کو مار دیا تھا، آج میری باری تو نہیں ہے، کیونکہ اکیلا گواہ وہی بچا تھا. تو اس نے اگل دیا، سب کو پتا چل گیا. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پتا چلا فرعون کو کہ ایسا ہوا، ایک کا مرڈر ہو گیا ہے اور اس کے دوشی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. بیچارے کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا، مصر سے مدین چلے گئے. جب مدین گئے، اللہ اکبر، تو کنویں پر دیکھا دو بہنیں ہیں جو پانی بھر رہی ہیں اور انتظار میں، بھر نہیں رہے ہیں ابھی، انتظار ہی میں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں سے پوچھا، آج اپنے سماج میں بھی بہت ساری عورتیں ہیں، خدمت کی ضرورت ہے. کتنے لوگ خدمت کی آڑ میں بہت کچھ کر رہے ہیں، بھابھی بھابھی بول کے اچھا یہ کر رہے ہیں، آپا آپا بول کے اچھا چھاپا مار رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں اور اپنی مالداری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب مولوی صاحب کھول کے نہیں بولیں گے، بولیں گے تو گڑبڑی ہو جائے گی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں بہنوں سے پوچھا، ما خطبکما؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. ہم تو ابھی ان کے انتظار میں کہ یہ چرواہے لوگ پانی بھر دیں پھر ہم اپنے بکری کو پلائیں. وابونا شیخ کبیر، ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں. اس سے یہ پتا چلا ماں باپ کی خدمت بیٹی کے ذمے بھی ہے. ماں باپ کی خدمت صرف بیٹا نہیں کرے گا. اپنے سماج میں کیا ہے، ماں باپ کی خدمت بیٹا کرے گا، بیٹی نہیں کرے گی. اور لوگ بولتے ہیں بیٹی پرایا دھن ہے. بیٹی پرایا دھن نہیں، بیٹی اپنا دھن ہے. اور گھر پہ کوئی مرد نہیں تھا، اس لیے وہ بیچاری دونوں بہنیں مجبوری میں گھر سے باہر نکلی تھی. اب ایک جملہ اور کہہ دوں، ماں بہنوں کو ذرا برا لگے گا لیکن جملہ صحیح ہے. پہلے کی مائیں بہنیں مجبوری میں گھر سے باہر نکلتی تھی اور آج کل کی کچھ مائیں بہنیں مجبوری میں گھر کے اندر ہیں. اچھا نہیں لگتا صرف باہر گھومنے کا. وہ دونوں بہنیں مجبوری میں گئیں کیونکہ ابا بوڑھے ہیں، ابا کام نہیں کر سکتے. اگر ابا کام کرنے والے ہوتے تو دونوں بہنیں نہیں جاتی، گھر پہ ہی رہتی. اس سے یہ بھی پتا چلا اکیلے نہیں گئے، اکیلے جا کے پلا سکتی تھی لیکن دونوں بہنیں ساتھ میں گئی. تو گھر سے کبھی بھی نکلیے اپنا سب کچھ انتظام کر کے چلیے، کیسے کیا کرنا نہیں کرنا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، گئے اور ان دونوں کی بکری کو پانی پلا دیا.
پانی پلانے کے بعد ایک سائے کے نیچے آ گیا، دعا کرنے لگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 23 24 25 پڑھیے، میرے رب تو جو کچھ میری طرف اتارنے والا اس کا میں محتاج ہوں۔ یہ دعا کو یاد کر لیجئے، اس دعا کی برکت یہ ہے کہ گھر بھی ملے گا اور گھر والی بھی مل جائے گی الحمدللہ۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کرنے لگے، میرے رب میں تو فقیر ہوں، تو مجھے دے دے۔ دونوں بہنیں جب گھر گئیں تو اپنے ابا سے بتایا کہ ایک آدمی ایسا ہے، تمشی علی استحیاء۔ قرآن کریم نے جو نقشہ کھینچا ہے ان بہنوں کا کہ ان میں سے ایک بہن شرماتے ہوئے آئی، قرآن نے اس بہن کے شرم و حیا کو اتنی اہمیت دے دی۔ اس لیے میری بہنوں، ماؤں بہنوں، سب سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کا اصلی زیور آپ کا شرم و حیا ہے، آپ کی خوبصورتی نہیں ہے۔ آپ کی خوبصورتی اصل چیز نہیں ہے، اصل جو زیور ہے آپ کا وہ آپ کا شرم و حیا، کیونکہ میرے رب نے ان دونوں بہنوں میں سے ایک بہن کے شرم و حیا کو قرآن میں ذکر کر دیا ہے، اور رب جب قرآن میں ذکر کر دے اور شرم و حیا کو بیان کرے تو اس کی اہمیت کیا ہے۔ رب یہ بیان کر سکتا تھا کہ وہ لمبی تھی، ان کی ناک کھڑی تھی، منہ گول تھے، چاند جیسا مکھرا تھا، نہیں، عورت کی جو تعریف کی تو کہا تمشی علی استحیاء، شرماتے ہوئے آئی۔ اور اگر شرم و حیا نہ ہو جو چاہو کرو۔ اس کے بعد کہا میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، جو پانی آپ نے ہماری بکریوں کو پلا دیا ہے تو میرے ابا کچھ آپ کو دے دیں گے بدلہ۔ اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ ہمیں اور آپ کو فری میں کام نہیں کرانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب فری میں دوا دیتے کیا؟ انجینئر صاحب فری میں نقشہ بناتے کیا؟ مولوی صاحب فری میں فتویٰ دیتے کیا؟ نہیں دیتے، فری میں نہیں دیتے فتویٰ۔ یہ اردو نہیں آ رہی سمجھ میں؟ مولوی صاحب فری میں فتویٰ دیتے کیا؟ نہیں، صحیح سر ہلا رہے ہیں آپ۔ ایک فتویٰ دینے کا کتنا لیتے ہیں مولوی صاحب؟ نہیں آ رہی اردو میری، حافظ جی اردو میری نہیں آ رہی سمجھ میں۔ 1000 دیتے ہیں لوگ، یعنی ایک فتوے کا۔ السلام علیکم مولانا، اچھا یہ فتویٰ ہے، ذرا جواب دیجئے، دیتے کیا؟ فری میں، فری میں۔ ڈاکٹر صاحب فری میں دوا نہ دے، انجینئر صاحب فری میں نقشہ نہ بنائے، مولوی صاحب اللہ اکبر۔ اور یہاں بکری کو پانی پلا دیا تو قرآن نے ذکر کیا فری میں نہیں، بدلا۔ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، وہ لڑکی آئی اور کہا میرے ابا بلا رہے، جو آپ نے میری بکری کو پلا دیا ہے تاکہ ہم دیں۔ اس میں دیکھیے نوجوان لڑکی کا کردار کیسی رہی ہوگی، تربیت کیسی رہی ہوگی کہ کیسے گئی۔ اس لیے میں بہنوں سے کہتا ہوں آپ اپنے ماں باپ کی ناک کو نہ کٹائیں، خاندان کا ناک نہ کٹائیں۔ آپ کی تربیت گھر کے اندر ہوئی ہے اور وہ باہر بھی نظر آنی چاہیے۔ میرے رب نے شرم و حیا کو قرآن میں ذکر کر دیا۔ اب آگے سن لیجئے، موسیٰ علیہ السلام گھر آئے، وہی دعا کا اثر ہے۔ جب گھر پر آئے، کہاں پردیسی ہے، پردیسی ہے نا، پردیسی کہاں مصر سے نکلے مدین چلے آئے۔ گھر پہنچے تو کہا پہلی ملاقات ہوئی، پورا قصہ سنایا، پورا واقعہ سنا دیا، مصر میں ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا، یہ مسئلہ ہوا تو جا۔ سب سے پہلی چیز جو اس بوڑھے آدمی نے بتایا، کہا جاتا ان کا نام شعیب علیہ السلام تھا، یا شعیب نامی نیک آدمی تھے وہ، تو انہوں نے کہا لا تخف نجوت من القوم الظالمین، آپ گھبرائیے نہیں، ظالم قوم سے اللہ نے آپ کو نجات دی ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا یہ بڑے لوگ استعمال کرتے ہیں، ورنہ چھوٹے لوگ گھبراتے ہیں، ارے فرعون کہیں آ جائے گا ہم کو پکڑ لے گا تو۔ اس آدمی نے کہا نہیں آپ گھبرائیے نہیں، ظالم قوم سے اللہ نے آپ کو نجات دے دی ہے۔ تو یاد رکھیے گا آپ نکلے ہیں کہیں پردیس میں بھی میرا رب آپ کے لیے انتظام کر سکتا ہے، کیونکہ جان کا مالک وہ ہے۔ اب آگے گھبرائیے نہیں۔ قالت احداہما یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جان ان کو آپ اپنے پاس مزدور رکھ لیجئے کیونکہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ دونوں میں سے ایک بہن نے کہا۔ اب دیکھیں قرآن کا کتنا بہترین نقشہ ہے۔ ہم لوگ کے دماغ میں کیا آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بہن کہی ہوگی جو گئی ہوگی، یعنی انہی نے تو پورا اخلاق دیکھا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے آئے ہیں۔
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گھومنے کا یہ تھا تو وہ اشارہ کر دیتی، اور ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہیں پورا گھور گھور کے دیکھتے کہ نہیں، مارکیٹ میں جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، موبائل میں جا رہے ہیں، گھور کے دیکھ رہے ہیں، اور لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب، ارے مولوی صاحب سنیے، اگر سامنے دیکھے تو ایمان کا خطرہ، نظر نیچے کر کے چلے تو جان کا خطرہ، اب آپ ہی بتائیے کیا کریں؟ شیخ صاحب بہت ہوشیار ہیں لوگ، بہت ہوشیار ہیں، اگر اوپر دیکھے، اب اس طرح گھور کے دیکھ رہے ہیں، ایسا دیکھتے جا رہے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے نوجوان، میں ذرا لو لیول پہ آ گیا، بہترین مال ہے، اچھا میری والی گئی اب تیری والی آئے گی، نکڑ پہ بیٹھ کے یہ سب کام کر رہے ہیں، کر رہے کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کر رہے کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اور پورا جال بچھاتے، اور خاص طور پہ جہاں لڑکیوں کا اسکول ہو یا کالج ہو، وہاں بس اسٹاپ پہ چلے جائیے، کتنے نوجوان وہ صرف اسی کام کے لیے وہاں گھوم رہے ہیں، ان کو تو 2-3 ہاتھ لگانا چاہیے، وہ خاص طور پہ اسی کام کے لیے جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہی اسی لوہا ہے، چمبک بھی ساتھ میں کام کر رہا ہے، وہ لنک سب جڑا رہتا، ہیلو سب پردے میں چل رہا ہے، میرے رب سے پردہ ہو سکتا؟ نوجوانوں اگر آپ صحیح ہیں تو آپ کہیں بھی رہیں گے، دیکھیے آپ کو گھر بھی ملے گا، گھر والی ملے گی۔ دونوں بہنوں میں سے ایک بہن نے کہا ابا جان ان کو آپ اپنے پاس رکھ لیجئے۔ اب ابا جان بول رہے ہیں قال انی اريد ان انكح احدى هاتين على ان تاجرني 8 حجج، میں چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں، شرط یہ کہ 8 سال میرے پاس رہیں گے، 10 سال رہیں تو بہت اچھا ہے۔ اب یہاں رکیے، قرآن نے یہاں بھی وہی انداز اپنایا، دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح، لیکن ہم لوگ کا دماغ کیا جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے کہ وہی بیٹی ہو سکتی ہے جو بلانے گئی ہوگی، کیونکہ وہی سفارش کر رہی ہے، انہی کے بارے میں ہوگا۔ لیکن قرآن نے کتنا پردہ رکھا ہے، کیا پردہ ہے، بات کرنے کا کیا انداز ہے۔ آج ہمارے اور آپ کا فلانواں کی بیٹی، ارے وہی بیٹی نا، ناک کٹا دی۔ پردہ رکھیے، پردہ رکھنا بول۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اب بہترین آپشن ہے، پردیسی ہیں۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، پردیسی کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ مولوی کو تو اور کوئی نہیں دیتے ہیں، شیخ صاحب پیسہ کہاں ہے؟ مولوی کو کوئی نہیں دیتا، بیٹی نہیں دیتا۔ پیسے والے کو شرابی، کبابی، جواری، بے ایمان کو دے دیں گے، لیکن نمازی کو نہیں دیں گے۔ آج کل کوئی نہیں پوچھتے بھائی دلہے میاں جو لڑکا ہے نا وہ نمازی ہے کیا، نا داڑھی والا، اور کتنی بہنیں بھی بولتی ہیں، لڑکی بھی، نہیں ہم کو داڑھی والا نہیں چاہیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ داڑھی میں اللہ نے جو برکت رکھی ہے، انہوں نے برکت سے انہیں محروم ہو جانا، یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے، میں اس طرف نہیں جانا، دوسرا چپٹر کھل جائے گا۔ پردیسی کو اپنی بیٹی کون دیتا ہے؟ شعیب نامی نیک آدمی نے پردیسی کو، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، جبکہ اب وہ نبی بھی نہیں بنے ہیں، اللہ والا آدمی ہے، اور دے دیا۔ ایک بات اور کہوں، لوگ بولتے ہیں کہ لڑکا بہت مانگتا ہے، ہمارے یہاں بھی کچھ لڑکی والے بھی بڑے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں، لڑکا بڑا دیندار ہے لیکن اپنی لڑکی ان کو نہیں دے رہے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، میری شادی 2050 میں ہوگی۔ اب آپ کا دماغ چلا گیا، ارے مولوی صاحب کی تو شادی ہو گئی تھی، یہ 2050 میں نئی شادی کیا کریں گے؟ ایک طرف سے دماغ گیا ہوگا آپ کا۔ تو کسی نے کمنٹس کیا، ارے مولوی صاحب آپ کی تو ہو گئی، تو 2050 میں کس کی شادی کرا رہے ہیں آپ؟ ارے بھیا میری ہو گئی، لیکن کتنے نوجوان ایسے دیندار ان کی ہو ہی نہیں رہی ہے، کیونکہ دیندار لوگ بولتے تو ہے دیندار 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 دیندار، لیکن وہ دیندار بچوں کو نہیں دے رہے اپنی بیٹی، وہ بھی تیار نہیں۔ اور کیوں؟ فلم دکھانے نہیں لے جائیں گے، سنیما دکھانے نہیں لے جائیں گے، بہترین بھاری والا موبائل نہیں دیں گے، گانا سننے کو نہیں ملے گا۔ مولوی صاحب کھول کے بولتے ہیں، کہا مولوی کے چکر میں پڑھنے کا، وہ ہمیشہ نماز قرآن کی بات کریں گے، عیش کرنے کو کہاں ملے گا؟ بغل کے اندر وہ دبائے اور چلے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اور انجوائے یور لائف، بہترین کھانا، بس کہاں؟ یہ کیا مولوی کے چکر میں پڑھنا۔ شعیب نامی نیک آدمی نے پردیسی کو اپنی بیٹی دے دیا۔ میرے بھائیو، توحید والا ہونا چاہیے، ایک اللہ والا ہونا چاہیے، اور جب اپنی بیٹی دے دی، اس بیٹی کا مقام کتنا اونچا ہے کہ اس بیٹی کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی عورت کی کتنی بڑی اہمیت ہے، عورت کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بیوی کو حاصل کرنے کے لیے کتنے سال رہنا پڑا؟ 8 سال تو ادھر ہے، 10 سال رہے، وہ کتنے سال رہے؟
10 سال. اس سے پتا چلا سسرال والی کی بھی خدمت ہم لوگوں کو کرنی چاہیے. کتنے لوگ ہیں جو ساس سسر کی خدمت 10 سال کرتے ہیں؟ ارے مولوی صاحب جورو کا غلام ہو گیا، بیوی کا نوکر ہو گیا، یہ یہاں کی خدمت کر رہا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ میری بیوی میرے ماں باپ کی خدمت کرے، وہ بھی چاہتی ہے کہ ان کے بھی ماں باپ کی خدمت آپ کریں. ہے کہ نہیں ہے؟ جورو کا غلام ہو جائے گا. تو اگر ایسی بات ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہیے گا بھائی؟ دلیل ہے نا اپنے پاس. موسیٰ علیہ السلام 10 سال کے بعد اپنی بیوی کو لے کے نکلے، راستے ہی میں تھے کہ نبی بن گئے. آگ سے آواز آئی، وہی اللہ کی آواز تھی، نبی بن گئے. کبھی سوچا رہا ہوگا، کبھی سوچا ہوگا شعیب نامی نیک آدمی نے کہ میرا یہ جو داماد ہے آگے چل کے نبی ہوگا؟ اس سے پتا چلا ہے اپنی بیٹیاں نیک لوگوں کو دیجئے، ان کے نام قیامت کی صبح تک زندہ رہیں گے. مالداروں کے نام زندہ رہتے کیا؟ اس میں نوجوانوں کے لیے بہت بڑا سبق تھا. ہے کہ نہیں سبق؟ دعا کیا تو گھر بھی ملا اور گھر والی بھی مل گئی. اس میں نیک عورت کا بھی تذکرہ تھا جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، شرم و حیا، اور گھر والوں کا بھی ذکر تھا. توحید والا دیکھا، اللہ والا دیکھا اور سیدھا شادی کر دیا. نلہ اور حلہ کے چکر میں نہیں رہے. باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی. انشاءاللہ کسی اور مناسبت سے آپ سے گفتگو ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اللہ وقت برباد جو ہو رہا اس سے تو ہم لوگوں کو بچا لے، نیک کام میں ہم لوگوں کو لگا دے. آپ لوگوں کی سب حاضری کا شکریہ، آپ لوگوں کا شکریہ کہ مجھے بلایا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اے اللہ جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو قرض میں ڈوبے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ